کون سی بات کا اعتبار کریں؟ ہم آپ کیا چیز ہیں؟ اور آپ کیا لوگ ہیں؟ کاہے کے بنے ہوئے ہیں آپ؟ دیکھیں خان صاحب کے اوپر کڑا وقت آنے والا ہے. یہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب کو ویک کرنے کے لیے پہلے وہ لوگ جو ان کے بارے میں بولتے ہیں بہت بھوپو کی طرح سے، پہلے تو ان کا علاج کیا جائے. تو یہ تو علاج ہو گیا ان 4 بندوں کا آپ کے سامنے. خان صاحب جیل جائیں گے، یہ کیوں اور کس طرح سے؟ اگر جیل جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ قانون اپنا راستہ جب لینے پر آ جاتا ہے تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب تو کافی عرصے سے میرے خیال میں کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کا نمبر جو ہے وہ آنے والا ہے؟ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. وہ ہوتا ہے کہ جو آج آپ جس کے لیے کر رہے ہیں، وقت آتا ہے ایسا کہ آپ کو وہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے. سعد رفیق کی مجھے ایک بات یاد ہے، 2018 کے بعد جب ان کے ساتھ کیسز کا، مقدموں کا، جیلوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے کہا تھا خان صاحب ہم پر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا آپ خود بھی اٹھا لیں. ہاں یہ تو یاد ہے. یہ جو سارے نام ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، اعظم سواتی ہیں، فواد چودھری ہیں، شیخ رشید ہیں، ان کے نعرے تو آپ نے سنے ہوئے نا. یہ اپنے وقت میں 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے تھے کل فلاں پکڑا جائے گا، پرسوں فلاں فلاں جیل جائے گا. اڈیالہ میں شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے کمرے تیار ہو گئے ہیں، یاد ہے نا آپ کو سارا؟ ہاں بالکل یاد ہے. اور ان میں ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ بڑے فور فرنٹ پہ آ کر یا فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے شہباز گل صاحب کی زبان بھی قابو میں نہیں تھی، وہ منجی پیڑھی ٹھوکنے آتے تھے نا یہاں پر لاہور جب آتے تھے، وہ یاد ہے نا آپ کو؟ 2 دن رہے وہ بھی جیل میں، صحیح معنوں میں. اچھا صحیح معنوں میں. اب ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کی حال ہے جی، تو کہتا مار دے بہت نے کہا ہے نا انہوں نے. اچھا اعظم سواتی صاحب کتنے چلاتے تھے، ان کا بھی سافٹ ویئر ٹھیک ہو گیا میرے خیال سے، وہ بھی اب چین سے ہیں. پھر فواد چودھری صاحب کل انہوں نے کوشش کی تھی جیل سے نکلتے پھر دوبارہ وہی زبان درازی کرنے کی، لیکن آج کافی صحت ان کی درست تھی. آج وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ بھی تمیز سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہی حال اب شیخ رشید صاحب کا ہے. یہ شیخ رشید صاحب جیل جن کا سسرال ہے، ہتھکڑی جن کا زیور ہے، آج ان کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ وہ ہر ایک کے متھے لگ رہے تھے جو بھی ان کے قریب جا رہا تھا، چاہے وہ اپنے بندے تھے. کافی ڈسٹربڈ باڈی لینگویج ہے ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے. دیکھیے فواد چودھری سے کسی نے پوچھا کہ سنائی جی جیل میں بچے یاد آتے تھے، ایک پروگرام میں ان کا بہت یاد آتے تھے. تو جناب ذرا ان کا سوچے جن کو آپ نے 2 سال 6 مہینے جیلوں میں رکھا بغیر جواز کے، اور سارے وہ مقدمات جو جھوٹے ثابت ہو کے ختم ہو گئے، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جب آپ باپ کے پاس بیٹھی بیٹی کو جیل سے گرفتار کر رہے تھے تو آپ نے کسی کے جذبات کا سوچا تھا؟ اور بہت ساری باتیں. فریال تارپور کو آپ ہاسپٹل کے بستر سے اٹھا کے لائے جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ موومنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تب آپ کو یاد آیا تھا؟ تو یہ مکافات عمل ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کے بارے میں ایک خاص بات کہی جاتی تھی کہ وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں، پتہ چلا ان کے نیچے جو پورے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اب وہی حرکت سیکھ لی ہے. اب ان کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کہا تھا اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہیں وہ بخاری صاحب ایسے تو نہ کہتے جس تن لاگے وہ تن جانے، تو پھر جب لگتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے. کریکٹ. میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دوں. آپ کو یاد ہے کہا جاتا تھا کہ نواز شریف جب اقتدار سے باہر گئے تو ان کے پیچھے تو 4 لوگ نہیں ہوں گے، اور اس کا بھی مذاق اڑایا گیا جو وہ ووٹ کو عزت دو کا جلوس لے کے آئے تھے. لیکن آج کل وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں بیٹھا جو آدمی ہے اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ملک چلا رہا ہے، آج فواد چودھری صاحب نے پھر ایک دفعہ کہا کہ ملک تو وہ چلا رہا ہے. اتنا طاقتور ہو گیا وہ اچانک. آپ کی کون سی بات کا اعتبار کریں؟ ہم آپ کیا چیز ہیں؟ اور آپ کیا لوگ ہیں؟ کاہے کے بنے ہوئے ہیں آپ؟ آ جائیے آگے. اب آ جائیں جناب خان صاحب پر. دیکھیں خان صاحب کے اوپر کڑا وقت آنے والا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ مجھے یوں سے لگتا ہے کہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب کو ویک کرنے کے لیے پہلے وہ لوگ جو ان کے بارے میں بولتے ہیں بہت بھوپو کی طرح سے، پہلے تو ان کا علاج کیا جائے. تو یہ تو علاج ہو گیا ان 4 بندوں کا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا یہ نہیں بخاری صاحب، یہ اسی سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں جو میں آپ سے کافی دنوں سے پوچھ رہی ہوں کہ بخاری صاحب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ ذرا اس کو گول کرتے رہیں. آج آپ مجھے جواب دے دیں کہ کیا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں یہ؟ جو سوال آپ مجھ سے پیار سے پوچھتی ہیں میں اس کا جواب صحیح دیتا ہوں. چلے میں بڑے پیار سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. ایبسولوٹلی. اور الٹیمیٹلی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ خان صاحب جیل جائیں گے. 2-3 اس کی وجوہات ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ جو جتنی زبردست تکرار وہ کر رہے ہیں نا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، میں شیر ہوں، تو وہ آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کو پتہ لگے کہ میں اب جانے والا ہوں.
ایک تو حکومت یہ چاہے گی، زمان پاک کے باہر جتنے وہ لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سیکیورٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں خدشہ یا خوف تو موجود ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں، وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت کہہ دیا. اب ہم یہ ذرا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اور کس طرح سے اگر جیل جائیں گے تو کیسے جائیں گے. ایک تو ان کے خلاف کافی سنگین نوعیت کے مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں پینڈنگ ڈیسیجن پڑے ہیں. فورن فنڈنگ کی 8 سال تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے. ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے اس کو ٹالا گیا، کبھی التوا مانگے گئے، کبھی کچھ کیا گیا. اس کے بعد آ گیا توشہ خانہ کیس. آپ نے دیکھا وکیل پیش نہیں ہو رہے، وکیل تبدیل کیا جا رہا ہے. اگلی دفعہ اس دفعہ ایگزمپشن دے دیں، اگلی دفعہ پیش ہو جاؤں گا. انہوں نے بھی الٹیمیٹلی تھکار کے فیصلہ کر دیا. اب ان کے فیصلے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا توشہ خانہ میں، دوسرا انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر کرمنل کیس یعنی داخل کر کے درج کر کے اور اس کی انویسٹیگیشن کرے. اس کے خلاف جو عمران خان کے وکلاء نے پٹیشن کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو وہاں پہ بھی موسم بدل رہا ہے کیونکہ ہمیشہ کہتے رہے نوکھا لاڈلا. دیکھیں آپ کی طرح کا میرا اشارہ تھا کہ وہ لاڈلا پن سکڑ رہا ہے. اچھا سکڑ آیا. ٹھیک ہے، اور وہ ایک سے زیادہ وجوہات کے اوپر. ایک تو یہ کہ ان کے جو 2 دفعہ ریمانڈ ہوئے ہیں، فواد چودھری کا بھی ایک دفعہ تو انہوں نے بھیج دیا تھا جوڈیشل، پھر بلا کے دوبارہ ریمانڈ دیا گیا. شیخ رشید صاحب کا بھی خیال یہ تھا کہ ان کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے، عمران خان اس کے ساتھ ہے. اس کا بھی جو حال ہوا ہے آج آپ کے سامنے نظروں کے سامنے. ویسے مجھے آپ بتائیں ذرا، یہ تو بتائیں بخاری صاحب، یہ فواد چودھری صاحب مطلب نسبتاً اگر کہیں تو آسانی کے ساتھ بڑے اچھے حال میں ہمیں بڑے پریزنٹیبل نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، پھر جو الزامات آتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا. تو فواد چودھری صاحب سمجھدار آدمی ہیں، جلدی سمجھ گئے ہوا کیا وہاں پہ، کیا ہوا؟ ان کو ابھی ہلکا سا سگنل دیا انہوں نے کہ بھائی صاحب پوری طرح سے آپ بھی کوئی ایگزمپشن لے کے پیدا نہیں ہوئے ہیں. قانون اپنا راستہ جب لینے پر آ جاتا ہے تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. یا وہ آپ ایک اور سٹوری بھی تو بتاتے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. وہ میں دہراؤں گا نہیں میں آپ کے کہنے سے. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر یہ پریشر کیوں بلڈ اپ ہو رہا ہے. دیکھیے آج ایک تو آپ جو سعید غنی صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس ذرا آپ پکڑ لیں. انہوں نے پہلی دفعہ رف زبان استعمال کی ہے. سعید غنی بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. عمران خان صاحب کو اپنے لیڈر کی طرف سے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے بلاتے تھے، لیکن آج ان کی لینگویج دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اثاثوں میں وزیر اعظم بننے کے بعد اضافہ ہوا، ان کی کرپشن سب کے سامنے آ چکی ہے. جملہ نوٹ کیجئے، یہ بد کردار، جھوٹا اور منافق آدمی ہے. یہ زبان پیپلز پارٹی کے لیڈران کی نہیں تھی، لیکن جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کو مجھے قتل کرنے کے، تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کو ایکسپوز تو کیا جائے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی، کہ یہ ہیں کیا اصل میں. آگے کیا کہتے ہیں انہوں نے، عمران خان نے بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے. کوئی بھی اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک عمران خان گیا. انہیں بھارتی اور یہودی ہی پیسے بلا وجہ نہیں دے رہے. آپ دیکھیں زبان اور لہجہ اور الفاظ کا چناؤ، یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر جو انہوں نے کی.